آپ سے منسلک جملہ اہل محبت سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت کے تلامذہ اور ان کے خلفاء کے اسماء گرامی لینا میرے لیے باعث شرف ہے، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر کہ کسی کا نام لوں اور کسی کا رہ جائے اور پھر نام لینے میں جو مناسب بلکہ انسب القابات ہوں ان کا استعمال و استخدام نہ کر سکوں تو یہ میرے لیے ایک اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے تمام کی خدمت میں سلام محبت سلام نیاز پیش کر دیا ہے۔ میں سب سے کیا چھوٹے کیا بڑے جتنے بھی حضرات تشریف فرمائے سب سے ایک ہی درخواست کروں گا کہ میں جو بات بھی کروں گا آپ نے توجہ تام کے ساتھ اس کو سماعت کرنا ہے، اپنی پوری توجہ یعنی اپنی سماعت من البدایت الی النہایہ الف سے لے کر یا تک وہ میری جانب مبذول و مرکوز رکھنی ہے۔ اور بس سب سے پہلے تو میں آج کی اس تقریر اور اس خطاب کا باعث بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ برادر گرامی قبلہ الحاج صاحب مدظل العالی نے ارشاد فرما دیا ہے۔ تو اب جب انہوں نے مجھے خلوت میں کہا تھا، پھر میں ابھی برادر گرامی قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں سے ہو کر آیا ہوں، ان کو دعا کی درخواست بھی کی ہے، والدہ صاحب سے بھی دعا کی درخواست کر کے ملاقات کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور انہیں بتا کر آیا ہوں کہ میں نے کیا معذرت پیش کرنا ہے۔ اس کی وجہ میں یہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ تو اشارہ ہو گیا، حضرت کی طرف سے اشارہ ہو گیا۔ اب اگر ان کے لیے یہ خوشی کی بات ہے اور آپ کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ یہ حضرت کی طرف سے اشارہ ہوا ہے خطاب کرنے کا، تو پہلے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو میں نے خطابات کا سلسلہ روکا ہے وہ بھی حضرت ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ جب تحریر پر لگا دیا اور پھر میں اپنی ذمہ داری وہ چونکہ میں نے پوری کرنی ہے اور اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے اتنی حیات مستعار ضرور دے گا کہ میں ان تمام مسودات پر کلی طور پر کام کر سکوں۔ اس کی تفصیل میں اگر چلا گیا تو آج کا موضوع پھر ذرا وہ اس میں اختصار آ جائے گا۔ اب اس طرف آتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہوگی، عنوان تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، تعلیمات غوث اعظم اور تعلیمات ریاض الملت۔ عنوان بہت وسیع ہے اور تھوڑے سے ٹائم میں اس عنوان پر سیر حاصل بحث کرنا، گفتگو کرنا یہ دائرہ امکان میں نہیں ہے، لیکن عنوان کی جو وجہ ہے، اور شاید چونکہ اب کچھ موبائل میں ریکارڈ بھی ہو رہی ہے گفتگو، تو کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ تعلیمات غوث اعظم اور تعلیمات ریاض الملت ضروری ہے یا تعلیمات قرآن و حدیث ضروری ہے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے، ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب شروع میں ہی میں دینا چاہتا ہوں کہ تعلیمات غوث اعظم اور تعلیمات ریاض الملت وہی ہے جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہے۔ اگر میں کوئی تعلیمات غوث اعظم کے نام پر کوئی ایسی چیز بیان کر دوں جو آپ کی تعلیمات میں سے نہیں ہے تو علماء اس وقت زندہ ہیں، وہ مجھے چھوڑے گے۔ اور ایسے ہی تعلیمات ریاض الملت کے نام پر کوئی ایسی بات کر دوں جو ان کی تعلیمات میں نہ ہو تو ریاض الملت کے تلامذہ اور علماء موجود ہیں، یہ اعتراض کریں گے، یہ بباغ قول کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کا ہم احترام کرتے ہیں اور آپ کا احترام کرنا ہم پر ضروری بھی ہے، آپ ہمارے شیخ کے فرزند ہیں، لیکن تعلیمات کے شیخ کے نام پر جو آپ تعلیمات پھیلا رہے ہیں وہ ان کی تعلیمات نہیں ہے۔ اور جب تک دلائل کے ساتھ میں ان کو جواب نہیں دے سکوں گا یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔
یہ جو ایک تو ہوتا ہے نا ویسے ہی اعتراض کرنے والے آنٹی شانٹ جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، علم الصرف بھی نہیں پڑھا ہوتا، صیغوں کا بھی نہیں پتا ہوتا، اور اعتراض کرتے ہیں جی اولیاء اللہ کے اقوال پر، غوث اعظم کے اقوال پر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اقوال پر، بابا فرید الدین گنج شکر کے اقوال پر، اور اعتراض کرتے ہیں بہشتی دروازے پر کہ یہ کیا ہے جی بہشت تو ادھر ہے، یہاں کون سا دروازہ آیا؟ ایسے اعتراض کرنے والے جاہل ہیں، اجہل ہیں، مجہول ہیں، بے علم ہیں۔ یہ آپ کی بات بٹھا دیں، یہ نہ کہیں کہ میں جوش خلافت میں کہہ رہا ہوں۔ ایک بہشتی دروازے کی اگر بات کروں نا تو میں نے اس پر کتابیں دیکھی ہیں اور پڑھی ہیں، اور وہ کوئی کتابیں لکھنے والے ہمارے جیسے نہیں، بڑے بڑے صوفی، بہت بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مدرس۔ جب بہت بڑا کوئی مدرس ہو، عالم ہو، آپ مدرس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دینی مدارس میں پڑھانے والا مدرس ہوتا ہے جو صبح شام حدیث کی اور صرف کی اور نحو کی اور بلاغت کی اور بیان کی اور بدیع کی اور منطق کی اور فلسفہ کی کتابیں اور عقائد کی اور فرائض کی اور وراثت کی، صرف و نحو سے لے کر حدیث تک اور تفسیر تک جو کتابیں پڑھاتے ہیں، آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی ان کی خدمت میں بیٹھ کر دیکھیں، ایک ایک لفظ کے 100 رنگ دکھانے والے ہوتے ہیں وہ مدرسین۔ میرے پاس، میں تحریس نعمت کے طور پر یہ بات کرتا ہوں، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر آئے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ کا پتہ چلا تھا کہ آپ شاعر بھی ہیں، صاحب ذوق ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تو میں نے تھیسس لکھا ہے پی ایچ ڈی کا، اور اس کا جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے تلفظ، کہ لوگ تلفظ کی بہت غلطیاں کرتے ہیں انگلش میں پروناؤنسیشن، تو پروناؤنسیشن جو ہے اس کی غلطیاں لوگ بہت کرتے ہیں، تو اس پر میں نے یہ تھیسس لکھا ہے، اور ساتھ ان کے ایک ماسٹر صاحب تھے کہ ماسٹر صاحب نے مجھے آپ کا تعارف کروایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ رضوی صاحب سے جا کے ملے تو اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ مہربانی کر کے میرا یہ تھیسس پڑھیں، مطالعہ کریں۔ تو میں نے کہا جی میں تو اتنا میرے پاس وقت نہیں ہوتا، اپنا مطالعہ ذاتی بھی ہوتا ہے، پھر حضرت کی کتابیں ہیں، ان کے فتاوی ہیں، ان کی دوسری تفسیر ہے مختصر، اس سب پہ کام کر رہا ہوں، اس میں چھوٹے چھوٹے رسالے ساتھ دوسرے بھی چلتے رہتے ہیں، تو میرا جو شیڈول ہے، میں تو ملاقات کے لیے بھی خاص وقت ہوتا ہے میرا، تو اس طرح تو میں نہیں کر سکتا۔ پھر کہنے لگے کہ آپ جو اس کا پہلا باب ہے، اور وہ ایک آپ عطر سمجھ لیں، عطر المقالہ یا عطر المضمون سمجھ لیں، آپ وہ آپ مطالعہ فرما لیں۔ میں نے کہا اس کے کتنے صفحات ہیں؟ تو کہنے لگے وہ 15-16 صفحات ہیں، اس کے بڑے سائز کے۔ تو وہ ماسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، یہ ممبر رسول ہے، پھر بعد میں ممبر ریاض الملت ہے اور ممبر حاضر الملت ہے، عام جگہ میں نہیں بیٹھا ہوا۔ میں نے کہا ایسے کریں، خود ہی میرے سامنے پڑھنا شروع کر دیں، ماسٹر صاحب بھی سنیں گے، میں بھی سنوں گا، جو بھی ہمارا مشورہ ہوا ہم آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ 7 اور 8 صفحے اس کے پڑھے، 139 تلفظ کی غلطیاں نکالی میں نے۔ میں نے کہا دوسروں کو آپ بتا رہے ہیں یہ ذوق اور یہ شوق آپ کا سلامت رہے، لیکن آپ کا یہ تلفظ درست نہیں ہے۔ وہ کبھی تعجب میں، قارئ تعجب میں چلے جاتے تھے اور حیرت میں چلے جاتے تھے، باہر حیرت میں چلے جاتے تھے، اور کبھی تبسم کرتے تھے، اچھا ہم نے تو ایسے سنا۔ پھر میں نے ایک لفظ لکھا، میں نے کہا میں ایک ایسا لفظ آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں کہ آپ پڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ پھر وہ میں نے لکھا اور انہوں نے غلط پڑھا اور کہتے ہیں سب اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ میں کہا سب ایسے پڑھتے ہیں نا، میں ایسے نہیں پڑھتا، میں پڑھ کے دیتا ہوں آپ کو، سب کی باتیں یہاں نہیں ہو رہی۔ تو یہ بات میں اس لیے تفصیل میں گیا کہ جو دینی مدارس کے جو مدرسین ہیں ان کے سامنے آپ بیٹھیں گے تو 15 منٹ میں، 10 منٹ میں نہیں، 5 منٹ میں نہیں، 1 منٹ میں آپ کی 3-4 طرف کی وہ غلطیاں نکال کے آپ کو نکالتے نہیں ہیں۔ ایسے مت سمجھیے کہ آپ کسی مدرس کے سامنے جائیں گے تو وہ آپ کی غلطیاں ایسے نہیں کرتے مدرسین، لیکن جب آپ ان سے بات کریں گے، جب ان سے پوچھیں گے تو پھر وہ آپ کو بڑے احترام سے بتائیں گے کہ جناب یہ لفظ ایسے نہیں، ایسے اس لفظ کا یہ معنی نہیں، یہ ہے۔
یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، فلاں آیت میں استعمال ہوا ہے، فلاں سورت میں وہ آیت ہے اور فلاں پارے میں وہ سورت ہے، اور یہ فلاں حدیث میں ہے، وہ صحیح البخاری میں ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے، وہ سنن ابو داؤد میں ہے، وہ جامع ترمذی میں ہے، وہ صحیح ابن حبان میں ہے، اور وہ مصنف عبد الرزاق میں ہے، مسند ابو یعلا میں ہے. ان حدیثوں کی پھر وہ گردان کریں گے، وہ آپ کو نام بتائیں گے، تو علماء کی بڑی شان ہے. تو میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ سب سے پہلے بات جو مجھے کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے. شیخ سعدی نے فرمایا کہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ گفتہ باشد. کہ جب تک بندے نے بات نہیں کی ہوتی اس کے عیب بھی چھپے رہتے ہیں، اس کے ہنر بھی چھپے رہتے ہیں، لیکن جب بات کرتا ہے تو سننے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب صاحب کتنے پانی میں. اس لیے گفتگو کرنے سے پہلے جو مجھ جیسا طالب علم ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ بھئی اس میں تو عیب بھی سامنے آئیں گے، ہنر بھی سامنے آئیں گے. چلو ہنر پر تو اہل محبت داد دیں گے، اس میں تو بات بن جائے گی، کام چل جائے گا، طبیعت میں انبساط اور سرور کی ایک لہر دوڑ جائے گی کہ فلاں اشش کر اٹھا، فلاں نے واہ واہ کہا، سبحان اللہ کہا، کہنے کہا. مگر عیب بھی سامنے آتے. خیر لیکن چونکہ ڈیوٹی لگ گئی تو پھر میں نے اس کو جو تقسیم کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں. وہ پورا نہ ہو سکے تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو کر دیں گے. تقسیم میں نے اس کی ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا شیخ سعدی کی جو بوستان ہے مشہور کتاب، اس کے شروع میں جو انہوں نے حمد لکھی ہے اور جو حضور کی نعت لکھی ہے وہ پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ اس کا مفہوم عرض کروں گا. اس کے بعد میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی جو ملفوظات عالیہ ہیں، یہ الفتح الربانی اور فیوز یزدانی کے نام سے اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، اگر آپ سمجھ سکیں تو اس کا ضرور مطالعہ کریں. اس سے پھر میں نے کہا کہ تبرکاً کوئی چند کلمات پڑھ دوں گا. اس کے بعد میں نے انتخاب کیا حضور ریاض الملت کی کتاب جواہر الریاض کا، یہ اصول تفسیر پر ہے. اس کا میں نے انتخاب کیا کہ وقت کی مناسبت سے میں اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. ساتھ ہی میں نے یہ کہا کہ جب شیخ کی مجلس میں آپ کے جو کلمات مبارکہ پڑھنے لگوں گا تو اس سے پہلے شیخ کا سراپا اور 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. وہ سننے کے بعد پھر میں نے کہا کہ چلو اگر وقت ہوا تو میں دیوان امام شافعی صاحب کا ہے، اس کا میں نے ترجمہ بھی کیا ہے، تشریح بھی کی ہے، وہ ابھی چھپی نہیں، لیکن یہ مجھے بہت ہی یہ دیوان بہت اچھا لگتا ہے، میں اکثر اس کو پڑھتا ہوں، میرے بالکل سراہنے کے پاس ہی یہ رہتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اب یہ اس لیے عرض کر دیا کہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں تو یہ چیزیں آ جائیں گی جو اہل ذوق ہوں گے. اگر میں یہ ساری چیزیں ادھر نہ بھی پیش کر سکا تو وہ ریکارڈنگ سن کے اس کے مطابق الفتح الربانی کا بھی وہ مطالعہ کر سکیں گے، دیوان امام شافعی کا بھی مطالعہ کر سکیں گے، جو کچھ جواہر الراز کا مطالعہ کر سکیں گے. یہ ساتھ ہی میں حضرت کی دوسری کتاب گنجیل حق بھی لایا ہوں کہ اس میں سے بھی کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں. پھر میں نے یہ سوچا تھا کہ جو کچھ بھی میں وضاحت و صراحت کروں گا اس میں میں سعدی کو بھی لاؤں گا، رومی کو بھی لاؤں گا، اعلیٰ حضرت کا بھی کلام پڑھوں گا، اپنا کلام بھی پیش کروں گا. تو اگر یہ ساری چیزیں میں پیش نہ بھی کر سکوں تو تمہید میں نے یہ چیزیں عرض کر دی. اس سے آپ کو میرے ذوق کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور بعد میں اگر آپ اپنے ذوق کو تازہ کرنا چاہیں، کچھ مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اب اس میں وہ جو حضور ریاض الملت کی دھن ہے، جو ان کی طرز ہے، وہ تو خیر ظاہر ہے میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ انہی کے انداز میں پڑھوں. اچھا میں یہ ایک گستاخی ہوگی، میں نے یہ بھی پوچھا کیا آپ اس طرح کی یہ جو میں نے عرض کیا یہ سننے کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن. سب سے پہلے میں شیخ سعدی کی 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. ایک ان کا دیوان، دوسری گلستان سعدی، تیسری بوستان اور چوتھی کریمہ. ان چاروں میں سے جو 3 کتابیں ہیں گلستان، بوستان اور کریمہ، یہ دینی مدارس کے نصاب میں شامل تھی. اب کریمہ تو شامل ہے لیکن گلستان اور بوستان کے 1-2 باب
وہ شامل کی ہوئی ہیں، مکمل اب یہ شامل نصاب نہیں رہی، اس کا مجھے افسوس بھی ہے۔ تو بہرحال جو اہل ذوق ہوتے ہیں وہ پوری کتابیں پڑھتے ہیں، اور جنہوں نے امتحان پاس کرنا ہوتا ہے وہ جتنا بھی نصاب میں حصہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں کتابیں دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہیں۔ تو ان میں سے گلستان تو سبحان اللہ بہت ہی مشہور ہے، اور گلستان کا انداز یہ ہے کہ اس میں شیخ نثر میں بھی لکھتے ہیں اور شعر میں بھی لکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، کتابوں میں شعر دوسرے شعراء کے بھی ہوتے ہیں، لیکن گلستان میں کوئی ایک شعر بھی کسی دوسرے کا نہیں، سارے شعر شیخ سعدی کے اپنے، یعنی نثر بھی ان کی اپنی اور شاعری بھی ان کی اپنی۔ اسی طریقے سے بوستان میں بھی یہ تو ہے ہی نظم میں سارے شعر خود ہی شیخ سعدی کے ہوں گے۔ سب سے پہلا غزل میں اور شاعری میں تصوف بیان کرنے والا سب سے بڑا استاد الشعراء اور صوفی یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی ہے، اس لیے آپ بہت مشہور ہیں، اور آپ کو پڑھے بغیر بات نہیں کرنی۔ آج بھی اگر کوئی صوفی بننا چاہتا ہے اور تصوف کے معارف سیکھنا چاہتا ہے اور اپنے اخلاق سنوارنا چاہتا ہے اور غوث پاک کی تعلیمات اور ریاض ملت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے اور ان کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو شیخ سعدی کو پڑھنا پڑے گا۔ تو بوستان کے شروع میں آپ نے حمد بیان کی اور اس کے بعد نعت، تو میں جلدی اب اس کی شرح تو نہیں ہو سکتی لیکن جلدی پڑھوں گا ساتھ مفہوم، اور پڑھوں گا بھی حضرت کے انداز میں تاکہ آپ کو وہ ذوق بھی آئے۔ تو مطلب ہے اس کا، بنا میں جہاندار جان آفرین، اس جان پیدا کرنے والے اور جہان پیدا کرنے والے کے نام سے میں آغاز کرتا ہوں۔ یہ با جو ہے یہ با ابتدائیہ ہے، با کے کئی معنی ہیں۔ اب اگر آپ اس سائڈ میں چلے گئے تو یہ علم نحو اور علم بلاغت کا موضوع بن جائے گا۔ اس موضوع پہ جب بات ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ با کے کتنے معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ آج کل جو کہتے ہیں وہ جی درس قرآن بڑا آسان ہے، درس حدیث بڑی آسان ہے، بسم اللہ کے شروع میں با ہے، اس پہ دو گفتگو ہوں گی۔ پہلی علم المعانی کی ہوگی کہ با کے کتنے معنی ہیں، اگر آپ معنی بیان کر سکتے ہیں تو تب آپ اس کے حقدار ہوں گے کہ آگے درس قرآن دے۔ اور دوسری بحث اس پہ علم نحو کی ہوگی کہ با حرف جار ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر ہم وہ شرح مزامل میں چلیں گے، باؤ تاؤ کاف لامو واؤ منزو مسخلا رب حاشا من الا فی الا خطا الا، یہ 17 حروف ہیں اور بعض کتابوں میں 19 حروف ہیں جو حرف جار ہیں۔ یہ آپ کو پتا ہوگا، ان سب کی مثالیں آپ کو پتا ہوں گی، ان سب کے آپ کو معنی پتا ہوں گے، تو بسم اللہ کی با سے آپ کے درس کا آغاز ہوگا۔ آپ نے مذاق سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اردو کلمہ سامنے رکھ لیں اور درس قرآن شروع ہو جائے، فلاں نور خان صاحب درس قرآن دے رہے ہیں جی، فلاں میر خان صاحب درس قرآن دے رہے ہیں جی، وہاں شینکی صاحب درس قرآن دے رہے ہیں۔ درس قرآن دینے کے لیے پہلے مدرس بننا ہے، مدرس بننے کے لیے پہلے کتابیں پڑھنی ہیں، اور جب تک آپ وہ چیزیں نہیں پڑھیں گے تو یہ علماء کرام آگے تشریف رکھیں۔ اور گستاخی بے ادبی معاف، میں نے آپ کو گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا ماشاءاللہ۔ اب اہل علم کی موجودگی میں بولنا، میں نے پہلے کہا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور اچھا یہاں دو قسم کے لوگ ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل خطابت بھی ہیں۔ خطابت اور درس میں فرق ہے۔ خطابت میں آپ نے جوہر دکھانے ہیں، خطابت کے شعر پڑھنے ہیں، سامعین کو جوش دلانا ہے، اور درس میں آپ نے لفظوں کے معنی بتا دیے، یہ جملہ ایسا ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا استعمال یہ ہوا۔ اب میں دونوں چیزوں کو ساتھ مکس کر کے چلوں گا، خطابت بھی اس میں ہوگی اور درس بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بنا میں جہاندار جاں آفرین، حکیم سخن بر زباں آفرین، خدا بندے بخشندہ دستگیر، وہ بخشنے والا خدا بند، وہ مدد کرنے والا خدا بند، کریم خطا بخش و پوزش پذیر، کریم ہے، خطائیں بھی معاف کرتا ہے، اگر اس کی بارگاہ میں آپ اپنا عذر لاؤ تو وہ عذر بھی سنتا ہے، عزیز کے ہر کس درش سر بتاف، باہر در کے شد ہیچ عزت نیا، وہ ایسا غالب ہے کہ جس نے اس کے در سے منہ موڑا پھر جس در پر بھی گیا وہاں اسے جو ہے دھتکارا ہی گیا، اور کسی نے پھر اس کی آؤ بھگت نہیں۔
باہر در کے شد ہیچ عزت نیا سرے پادشاہان گردن فراز بدرگاہ اوپر زمین نیا. بڑے بڑے بلند سروں والے بادشاہ اس کی بارگاہ میں سر نیاز جھکاتے ہیں. نہ گردن کشارا بگیرد بفور بودرا ورارا براند بجور. نہ گردن کشارا بگیرد بفور، وہ فوری کو گردن کشی اس کے سامنے کرتا ہے، اکڑتا ہے اس کے سامنے، اس کی اذان سن کے ادھر توجہ نہیں دیتا. اس کی نماز کا وقت آتا ہے تو اس کی بارگاہ میں رکوع نہیں کرتا، سجدہ ریز نہیں ہوتا، اس کی بارگاہ میں قیام نہیں کرتا.